حضرت کس مصدر سے؟ یکنزون، یکنزو، یطلبو، یکنزو، یکنزو، یہ ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ یکنزو، یہ یکنزو، یکنزانی، یکنزون، تکنزو، تکنزانی، یکنزنا۔ فعل مضارع منفی معلوم کی تنانی ہے، میں با پہلے معنی۔ دیکھتی ہوں جی۔ جی رضوان بھائی، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ جی حضرت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکنزو، ہاں نہیں جمع کرتا ہے یا نہیں جمع کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ہاں لا جی، یکنزانی، ہاں نہیں جمع کرتے ہیں یا نہیں جمع کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا ہاں جی، یکنزون، نہیں جمع کرتے ہیں یا نہیں جمع کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لا تکنزو، نہیں جمع کرتی ہے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ نہیں جمع لا کرتی ہے یا نہیں جمع کرے گی وہ ایک کرے گی عورت، وہ ایک عورت، صیغہ واحد تثنیہ غائب۔ لا تکنزانی، نہیں جمع کرتی ہیں یا نہیں جمع کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یکنزنا، نہیں جمع کرتی ہیں یا نہیں جمع کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا تکنزو، نہیں جمع کرتا ہے تو ایک مرد، نہیں جمع کرتا ہے یا نہیں جمع کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تکنزانی، نہیں جمع کرتا ہے یا نہیں جمع کرتے ہو یا نہیں جمع کرو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تکنزون، نہیں جمع کرتے ہو یا نہیں جمع کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تکنزین، نہیں جمع کرتی ہے یا نہیں جمع کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تکنزانی، نہیں جمع کرتی ہیں، نہیں جمع کرتی ہو یا نہیں جمع کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تکنزنا، نہیں جمع کرتی ہو یا نہیں جمع کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لا اکنزو، نہیں جمع کرتا ہوں یا نہیں جمع کروں گا میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم۔ لا نکنزو، جی نہیں جمع کرتے ہیں یا نہیں جمع کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ جمع متکلم مع غیر، مع الغیر۔ مع الغیر۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست ہو گیا۔ اب یکشفو سے کون گردان سنائے گا؟ حضرت میں کوشش کر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکشف کا مطلب ہے کھولنا۔ ہاں، لا یکشف، نہیں کھولتا یا کھولے گا وہ ایک مرد، لا یکشف، نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا وہ ایک مرد، نہیں کھولے گا یا کھولتا ہے وہ ایک مرد، ہاں، صحیح ہے۔ لا یکشفانی، نہیں کھولتے یا کھولیں گے وہ دو مرد، نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے وہ بیٹا دو آکسیجن لگاؤ اس کو، آکسیجن فوراً جلدی کرو۔ جی لا یکشفون، نہیں کھولتے یا کھولیں گے وہ سب مرد، نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں ہیں گے، لگانا ہے، اچھا ہیں ہاں، کا ضرور یہ لگانا۔ حضرت کھولتے ہیں یا کھولتے، ہاں، تو اس میں نہیں فرق، کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے، یہ سوال کر رہی ہوں حضرت، میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس میں اس کی معنی میں فرق آ جائے گا، نہیں کھولتے یا کھولیں گے، تو ہیں اگر نہیں لگا رہے ہیں تو فرق آ جائے گا نا معنی میں۔ ہاں ظاہر میں تو فرق آ رہا ہے نا، ظاہر بات ہے۔ لا یکشف، نہیں کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، لا یکشف، نہیں ہاں، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ دو مرد، لا یکشفون، نہیں کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ سب مرد، یا نہیں کہوں گا نا، یا نہیں دونوں میں ملاؤ نا، یا نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا وہ ایک مرد، نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے وہ دو مرد، نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے وہ سب مرد، یوں۔ لا تکشف، نہیں نہیں کھولتی ہے، یا نہیں کھولے گی وہ ایک عورت، ہاں، لا تکشف
یکشفانی نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولیں گی وہ دو عورتیں. لا شاباش. یکشفانی نہیں کھولتی ہیں نہیں لا یکشفنا. لا یکشفنا لا یکشفنا نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولیں گی وہ سب عورتیں. لا تکشفو نہیں کھولتا ہے تو نہیں کھولتا ہے ایک مرد نہیں کھولتا نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا تو ایک مرد. ہاں ایک مرد. لا تکشفانی نہیں کھولتی نہیں کھولتے ہو نہیں کھولتے ہو یا یا نہیں کھولو گے. تم دو مرد. لا ہاں تکشفونا ہاں نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے تم سب مرد. لا تکشفون نہیں کھولتی ہے یا نہیں کھولیں گی کھولے گی تم ایک عورت. ہاں نہیں کھولو گی تم ایک عورت. لا تکشفانی نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولیں گی تم دو عورتیں. لا تکشفنا نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولو گی تم سب عورتیں. لا اکشفو نہیں کھولوں گا یا نہیں کھولتا ہوں یا نہیں کھولوں گا. نہیں کھولتا ہوں یا نہیں کھولوں گا میں ایک مرد یا عورت. لا نکشفو نہیں کھولیں گے ہم کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے سب ہم مرد دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. سب عورتیں. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی حد تک بہتر ہے لیکن یہ کبھی پریکٹس کی ہے ضرورت ہے آپ کو. جی عابد بھائی ہمارے ابھی موجود ہیں. ہاں بالکل جی جی بالکل. چلو مجہول سنایا. لا یکشف نہیں کھولا نہیں شروع میں غلط ہو گیا. کھولا جائے گا نہیں کھولا جاتا یا نہیں کھولا جائے گا وہ ایک مرد. نہیں کھولا جاتا ہے یا نہیں کھولا جائے گا وہ ایک مرد. ہاں ٹھیک ہے. لا یکشف نہیں کھولا جاتا ہے یا نہیں کھولا جائے گا وہ ایک مرد. لا یکشفان نہیں کھولے جاتے یا نہیں کھولے جائیں گے وہ دو مرد. لا یکشفون نہیں کھولے جاتے یا نہیں کھولے جائیں گے وہ سب نہیں مرد. کھولے جاتے ہیں بھی ملانے ہیں آپ نے ہیں نہیں ملانے. نہیں کھولے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لا تکشف نہیں کھولا جاتا ہے یا نہیں کھولا جائے گا نہیں کھولی جاتی یا نہیں کھولی جائے گی وہ ایک عورت. لا تکشفان نہیں کھولی جاتی ہیں یا نہیں کھولی جائیں گی وہ دو عورتیں. لا یکشفنا نہیں کھولی جاتی ہیں یا نہیں کھولی جائیں گی وہ سب عورتیں. لا تکشف نہیں کھولا جاتا ہے یا نہیں کھولا جائے گا تو ایک مرد. لا تکشفان نہیں کھولے جاتے ہو یا نہیں کھولے جاؤ گے تم دو مرد. لا تکشفون نہیں کھولے جاتے ہیں یا نہیں کھولے جائیں گے تم سب مرد. لا تکشفینا نہیں کھولی جاتی یا نہیں کھولی جاتی ہے یا نہیں کھولی جائے گی تو ایک اور. لا تکشفان نہیں کھولی جاتی ہیں یا نہیں کھولی جائیں گی تم دو عورتیں. لا تکشفنا نہیں کھولی جاتی ہیں یا نہیں کھولی جائیں گی تم سب عورتیں. لا اکشف نہیں کھولا جاتا ہوں یا نہیں کھولا جاؤں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. لا نکشف نہیں کھولے جاتے ہیں یا نہیں کھولے جائیں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. مع الغیر. جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اس پر چلتے ہیں فعل ماضی پر چلتے ہیں فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناصبہ. ٹھیک ہے جی. یعنی اب حرف جو ہے نا کیا ہے کہ ناصبہ جو ہے مؤکد بلن ناصبہ ہم اس کی گردان جو ہے نا آج ہم ذرا پڑھیں گے اور اس کی ڈیفینیشن آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پر آئیں گے. یہ میزان صرف کی اب یہ دیکھیں سبق نمبر 21 ہے. سبق نمبر 21 نفی تاکید بلند در فعل مستقبل کا بیان. یعنی فعل مستقبل منفی مؤکد بلند ناصبہ اس کو کہا جاتا ہے فعل
مستقبل معلوم موقت بلند ناصبہ، اس کا جو صحیح نام ہے وہ یہی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ جو بحث تھی نا، یہ بحث فعل نفی مضارع بلا کی تھی۔ تو کہتے ہیں جب آپ نفی تاکید بلند بنانا چاہیں تو حرف لن کو فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں، ٹھیک ہے، اس نفی کو نفی تاکید بلند کہتے ہیں۔ لن فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، اور 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ جیسے لن یفعل، لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 4 اس میں سے تثنیہ، جو 2 جمع مذکر غائب و حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ جیسے لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلوا، لن تفعلوا، لن تفعلی، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ جمع مذکر جمع مؤنث غائب و حاضر کے جو ہیں نا، اس میں لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لن یفعلن اور لن تفعلن۔ اور لن فعل مضارع کو جو ہے نا مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لن یفعل کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو تھی جو ہے نا اس کی سرسری، ہم نے جو ہے نا یہ بات پڑھ لی کہ بھئی اس کو یہ کیا کرتا ہے، یہ فعل مضارع معلوم کو نصب دیتا ہے، 5 صیغوں میں نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ذرا اس کی گردان پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 5 صیغوں کے آخر میں نصب کیوں دیتا ہے، 5 صیغوں کے آخر میں نصب کیوں دیتا ہے، باقی صیغوں کے آخر میں نصب کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات، فعل مضارع کو آپ لے چلیں، اس کو فعل نفی کو لے لیں آپ۔ یہ دیکھیں لن یضربا، یہاں پر اس نے نصب دیا، اور جو لن یضربان ہے، اس پر ہم نے جب شروع کیا، لام ہم نے داخل حرف لن داخل کیا تو نون اعرابی گر گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر نون اعرابی کو کیوں گراتے ہیں، یعنی یہاں پر نصب کیوں نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے لن یضربون، یہاں پر جو یضربون تھا تو جیسے حرف لن داخل ہوا تو نون اعرابی گر گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 7 صیغے ہیں، اس میں سے نون اعرابی کیوں گرتا ہے، حالانکہ نہیں گرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں لن یضربان ہے نا، اس کی جگہ ہم جو ہے لن یضربان بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کہ اگر ہم لن یضربان نہ کہیں تو پھر نون تثنیہ کا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، نون تثنیہ کا ہوتا ہے مکسور، ٹھیک ہے جی، نون تثنیہ کا مکسور ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے ہم لن یضربان نہ کریں گے تو یہ جو ہے نا نون تثنیہ کا تو رہے گا بھی نہیں، جب نون تثنیہ کا نہیں رہے گا تو ظاہر بات معنی میں خرابی لازم آئے گی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو حذف کر دیا۔ اسی طریقے سے لن یضربون، یضربون میں بھی ہم نے نون کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ اگر ہم حذف نہ کریں بلکہ اس کو ویسے رہنے دیں تو کیا پتہ لگے گا کہ بھئی یہ جو جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یہ منصوب کس وجہ سے ہے، آیا حرف لن کی وجہ سے ہے یا جمع مذکر کا جو نون آتا ہے، نون تو ہوتا ہی مفتوح ہے نا، تو لہذا اس میں التباس لازم آئے گا۔ جب اس میں التباس لازم آئے گا تو اس التباس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا کہ اس کے آخر سے بھی ہم نے نون اعرابی کو گرا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ نون اعرابی کو اس لیے گرایا جاتا ہے تاکہ التباس سے بچایا جائے، جمع مذکر میں التباس سے بچا جائے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ تثنیہ کا نون اس لیے گرایا جاتا ہے کہ تثنیہ کا نون تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کسرہ ہو، اور حرف لن تقاضا کرتا ہے کہ اس پر نصب ہو۔ تو اب بتاؤ کہ نصب ایک چیز تقاضا کرے کہ نصب، اور دوسری چیز تقاضا کرے کسرے کا، تو ظاہر بات ہے یہ تھوڑی معنی میں جو ہے گڑبڑی لازم آئے گی، یعنی الفاظ میں گڑبڑی لازم آئے گی۔ تو اس گڑبڑ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، نون اعرابی کو حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت اس کے یہ بعد تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ نون مقصور کو جو تثنیہ کے میں ہوتے ہیں اس کو اس لیے گرا دیتا ہے کیونکہ لن کو نصب چاہیے۔ اور ایک ہاں دوسرا بتایا، ایک دوسری چیز آپ نے بتائی کہ اس کے جمع میں سے جو ہے
جمع میں جو نون اعرابی ہے اس کو کیوں گرا دیتا ہے؟ اس کو اس لیے گراتے ہیں کہ بھئی نون جمع کا تو ہوتا مفتوح ہے نا، تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہ گرائیں، یوں کہیں لن یضربو نہ کہیں، تو اب ہمیں یہ تو نہیں پتا چلے گا نا کہ یہ جو یضربون کے آخر میں جو فتح ہے آیا یہ حرف لن کی وجہ سے ہے یا نون جمع کی وجہ سے، نون جمع مذکر کی وجہ سے ہے، کیونکہ نون جمع مذکر جو ہے نا وہ ہوتا مفتوح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اس میں جو ہے نا ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، تو یہ التباس اچھا پڑ گیا نا، یہ مفتوح کس وجہ سے ہے؟ آیا نون جمع حرف لن کی وجہ سے ہے یا پھر کس کی وجہ سے ہے؟ ٹھیک ہے، جمع مذکر کا نون مفتوح ہوتا ہے یا اس وجہ سے مفتوح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے جو ہے نا بچنے کے لیے، تو اب ظاہر بات ہے باقی کتنے سیگے رہے؟ دو، ایک جو جمع مؤنث غائب کا، دوسرا جمع مؤنث مخاطب کا، تو وہ تو چونکہ ہوتے مبنی ہیں اور مبنی میں جو ہے نا کیا کوئی چیز عمل نہیں کرتی، تو لہذا مبنی پر جب کوئی چیز عمل نہیں کرتی تو لہذا وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، سبق نمبر 22 ہے، سبق نمبر کیا ہے؟ 22، ٹھیک ہے جی۔ اب سبق نمبر 22 ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جو ہے نا کیا ہے کہ فائدے کے طور پر ایک آپ کو میں بات بتانا چاہوں گا، اس وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا کسی اور جگہ لے جاتا ہوں 1 منٹ کے لیے صرف۔ ایک منٹ صرف جو ہے نا، یہ جی اب دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ فعل مضارع کا اعراب، فعل مضارع کا اعراب آج ہم نے جو ہے نا تھوڑا بہت پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ دیکھو جی کہتے ہیں کہ بھئی فعل مضارع کے جو اعراب ہے نا وہ 3 ہیں، رفع نصب جزم ہے۔ اب اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو نمبر ہے وہ کیا ہے؟ پہلا نمبر ہے جناب یہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ، یہ جو ہے نا پہلی قسم کا نام ہے۔ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مطلب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو پورا جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہو اور ایسی ضمیر سے خالی ہو کہ جو ضمیر ظاہر ہو، چاہے وہ ضمیر تثنیہ کی ہو، جمع مذکر کی ہو یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو۔ اس طرح یہ جو کل فعل مضارع کے کتنے سیگے بنیں گے؟ 4۔ کون کون سے؟ ایک واحد مذکر غائب جیسے یضربو، دوسرا واحد مؤنث غائب جیسے تضربو، تیسرا واحد مذکر حاضر جیسے تضربو، چوتھا واحد متکلم جیسے اضربو، چوتھا جمع متکلم مع الغیر جیسے نضربو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سیگے کون سے ہیں؟ یہ ایسے سیگے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے سیگے ہیں کہ جو ایک تو نون تثنیہ سے خالی ہیں، نون جمع سے بھی خالی ہیں، اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ضمیر سے بھی خالی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ 5 سیگے ہیں۔ ہاں دیکھو، صحیح کا مطلب کیا ہے کہ وہ سیگا صحیح ہو۔ نحویوں کے نزدیک صحیح کس کو کہتے ہیں؟ رضوان صاحب آپ بتائیں، نحویوں کے نزدیک صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ہاں، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو اب دیکھو صحیح یعنی ایک صحیح ہو، دوسری بات مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ مجرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ کس سے خالی ہو؟ ضمیر بارز سے، اور ضمیر بارز ہم نے کل پڑھی تھی، ضمیر بارز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ضمیر سے خالی ہو، یعنی اس کے آخر میں ظاہری ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کون سی ضمیر؟ کہ جو مرفوع ہو، یعنی مرفوع ضمیر ظاہر سے خالی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، نون تثنیہ سے خالی ہو۔ نمبر 3، کس سے خالی ہو؟ جمع مذکر کے نون سے خالی ہو۔ نمبر 4، واحد مؤنث مخاطبہ کے نون سے خالی ہو۔ تو اب اس قسم کا اعراب کیا ہے
کہ اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ اب حالت رفع کی مثال جیسے ہوا یضربو، حالت نصبی کی مثال جیسے لن یضربا۔ تو دیکھو یہاں پر لن یضربا نے، یہ دیکھو لن یضربا ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے لن یضربا۔ دیکھو لام یہاں پر حرف یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو حرف لن ہے، اس نے اس کو نصب دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا دوسری قسم فعل مضارع کی، یہ ایک قسم آ گئی، یعنی اس میں فعل مضارع کے 5 صیغے آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ مفرد معطل الواوی کو بھی رہنے دیں، مفرد معطل الفی کو بھی رہنے دیں، آپ فی الحال اس کو آپ رونے دیں، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ چوتھی قسم ہے صحیح یا معطل با ضمائر و نون ہے مذکورہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کلمہ چاہے صحیح ہو چاہے وہ کلمہ معطل ہو، معطل کا مطلب ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، اور نون ہائے مذکورہ کے ساتھ ہو۔ اب یہ میں نے لکھ دیا نیچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صیغہ یا کلمہ کہ جو صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یا معطل ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو، اور اس کے ساتھ ضمائر یعنی ضمیر بارد مرفوع ملی ہوئی ہو، وہ اوپر جو اوپر تھا نہ ملی ہوئی ہو، یہاں پر کیا ہے ملی ہوئی ہو، چاہے وہ ضمیر تثنیہ کی ہو، جمع مذکر کی ہو، یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو، اور اس کے ساتھ نون ہائے مذکورہ بھی ملے ہوں، یعنی تثنیہ کا نون یا جمع مذکر کا نون یا واحد مؤنث مخاطبہ کا نون ملا ہوا ہو، تو اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ اس کا رفع اثبات نون، یعنی نون کو ثابت رکھ کر پڑھا جائے گا، جبکہ ان کا نصب اور جزم جو ہے حذف نون کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو حالت رفع کی مثال ہے ہما یضربان و یغضبان و یرمیان و یردیان۔ اب حالت رفع کی مثال یہ ہو گئی جمع مذکر میں ہم یضربون و یغضون و یرمون، یہ حالت رفع کی مثال یہاں تک آ گئی۔ اب حالت نصبی کی مثال، حالت نصبی اور جزمی کی مثال تسنیہ میں جیسے لن یضربا، تو یہاں پر نون حذف ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر نون کیا ہو گیا، یہ محذوف ہو گیا، یعنی وہ جو ہم لن یضربا میں جو ہم نون حذف کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے حذف کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس کی چونکہ حالت نصبی ہے، اور اس کی حالت نصبی کس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، حالت نصبی جو ہے اس کی پڑھی جاتی ہے حذف نون کے ساتھ۔ تو یہ کون لن یضربان، یہ فعل مضارع کی کون سی قسم ہے؟ یہ فعل مضارع کی قسم ہے صحیح با ضمائر و نون تثنیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا نام ہے؟ یضربا کا معنی کیا ہے؟ صحیح با ضمیر و نون تثنیہ، صحیح با ضمیر بارز و نون تثنیہ۔ جی ذوالفقار صاحب اس کا نام کیا بنے گا یضربان کا؟ صحیح با ضمیر بارز، با ضمیر صحیح با ضمیر بارز و نون تثنیہ۔ کون کہے گا اس طرح جس طرح میں نے کہا؟ صحیح با ضمیر بارز و نون تثنیہ، نون تثنیہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اب دیکھیں، اب یہ یضربا ہے، یضربا کے آخر میں ظاہر ضمیر ہے؟ جی نہیں، الف ضمیر ہے نا، الف اس کی ضمیر ہے نا، ظاہر الف ضمیر ہے نا۔ جی رضوان بھائی بولیے۔ جی حضرت، الف ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی ہاں اور بھی کوئی بولے ذرا؟ جی سید طاہر صاحب۔ جی السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یضربان کے آخر میں ضمیر بارز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے، ہاں یہ ضمیر بارز ظاہر ہے۔ تو اب اس قسم کا جو نام ہے نا، اوپر والی جو قسم ہے، اس کا نام بنے گا صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اس کا نام ہے یہ۔ لن یضربا کا معنی بھی یہ نام ہے، لن تضربا کا معنی یہ نام ہے، لن تضربا کا یہ نام ہے، لن اضربا کا بھی یہ نام ہے، اور لن نضربا کا بھی یہ نام ہے۔ کل آپ کی جو ہے نا، آپ کا جو ہوم ورک ہے ایک یہ ہے کہ جو یہ فعل مضارع کے جو صیغے ہیں نا، ان کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کا نام یہ ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا، یہ وہ دیکھیں، یہ اوپر یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ۔ کون کہے گا اس کو؟ حضرت یہ پیج نمبر 57 ہے علم النحو کی بک کی۔ نہیں یہ علم النحو کی نہیں ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے لکھی تھی نا حمید کی شرح، یہ وہ ہے۔ اچھا یہ بھیجی ہے آپ نے؟
हाँ मैंने भेजी थी, लेकिन दोबारा अच्छा भी आप ये भेज दूंगा। पे तो इसका नाम, हाँ ये पांच सीगे हैं, ये 5 सीगे हैं। एक वाहिद मुज़क्कर गायब, दूसरा वाहिद मुन्नस गायब, तीसरा वाहिद मुज़क्कर गायब, तीसरा वाहिद मुज़क्कर मुखातब, और चौथा वाहिद मुतकल्लिम, और पांचवा जमा मुतकल्लिम माल गैर। अच्छा होमो इन सीगों का नाम क्या है? इन सीगों का नाम है सही, मुजर्रद, अज़मीर, बारिज़, मरफू, और बराए तस्निया व जमा मुज़क्कर, और बराए वाहिद मुन्नस मुखातब। काहे लिखने से याद होमो है क्या तो ज्यादा। जी जी बोलिए जी। हमारा होमो क्या है, क्या करना है हमें? आपने इसका नाम याद रखना है। ये जो ये 5 सीगे हैं ना, 5 सीगे, अच्छा ये जो 5 सीगे हैं, मैं आपको कहूँ कि यरबु का यानी फेल मुदारे के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे का क्या नाम है? अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि फेल मुदारे मालूम के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे का क्या नाम है, तो आपने कहना है सही, मुजर्रद, अज़मीर, बारिज़, मरफू, बराए तस्निया व जमा मुज़क्कर, व बराए वाहिद मुअन्नस मुखातबा। समय सिर्फ इसका नाम आपने याद इसका करके नाम आना याद है। करना है, सिर्फ ये 5 सीगों का आपने नाम याद करना है। फिर तस्निया का हम नाम याद करेंगे, फिर जमा का हम जमा मुज़क्कर का हम नाम याद करेंगे। ठीक है ठीक है जी। ये माल गैर ठीक है। का क्या मतलब है? हैं जी? माल गैर का माल गैर माने गैर के साथ। ठीक हो गया। हाँ जी जी। तो अभी ये कौन पढ़ेगा? ये भाई, ये जन में आपको वाहिद मुज़क्कर से फेल मुदारे के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे का क्या नाम है? इसका जो न कोई मुझे जवाब दे दे। जी असद भाई। जी सही, मुजर्रद, अज़मीर, बारिज़, मरफू, बराए तस्निया व जमा मुज़क्कर, बराए वाहिद मुअन्नस मुखातबा। हाँ ये इसका नाम है। ठीक है जी, आपने ये नाम याद रखना है सब ने। तो अगर किसी के पास ये किताब मौजूद नहीं है तो ये किताब में जो है ना क्या है, आपको सेंड कर देता हूँ। आपने इसका नाम अच्छे तरीके से याद करना है। हजरत सेंड कर दे, मेरे पास भी नहीं। हाँ मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो, ये आगे चलते हैं जरा हम। जुल्फ़कार साहब सुन रहे हैं कि नहीं? जी सुन रहा हूँ, हाँ, सुन रहा हूँ। तो आपने ये नाम याद रखना है। या सही, मुजर्रद, अज़मीर, बारिज़, मरफू, बराए तस्निया व जमा मुज़क्कर, बराए वाहिद मुअन्नस मुखातबा। हाँ ये नाम याद रखना है। ठीक है जी। अब आ गई हमारी जो है ना सबक नंबर 22 आ गया कि भाई बात, नफी, ताकीद, बुलंद, दरफेल, मुस्तकबिल, मारूफ, वो फेल है जी, वो फेल है जो जमाना आइंदा में ताकीद के साथ किसी काम के न करने या न होने पर दलाल करे और उसका फाइल मालूम हो। जैसे लन यफ़अला, हरगिज नहीं करेगा वो एक मर्द जमाना आइंदा में, लन यदखुला, हरगिज नहीं दाखिल होगा वो एक मर्द जमाना आइंदा में। अब ये जो गर्दान आ गई, गर्दान के बाद जो है ना, ये जो फेल मुस्तकबिल मजहूल भी आ गया। अब गर्दान के बाद तमरीन है। ये जो तमरीन है, इसमें से आप भाइयों ने क्या करना है कि किसी न किसी एक मजदर की, किसी न किसी एक मजदर की आपने क्या करना है, किसी न किसी एक मजदर की आपने गर्दान बनानी है, जिस तरह अभी आज आपने बनाकर भेजी थी। जी समझ में आ रही है बात? जी 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 हजरत जी एक इंशाल्लाह। गर्दान बनानी है। ठीक है जी। अब उसके बाद मंदरजा ज़ैल कलिमात के माना बताकर सीगों और बहस की शनाख्त करनी है आपने, ये जो नीचे है। ठीक है जी। ये आपका होमवर्क जो है रोजाना का हुआ करेगा ये। ठीक है जी। ये आपने गर्दान जिस तरह आपने भेजी थी आज, इसी तरीके से अभी भी भेजेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जरा इल्म नहव पर चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कल हमने जो कायदा पढ़ा था, असद भाई आप बताएं कि फेल को वाहिद कब लाया जाता है? फेल को वाहिद कब लाना वाजिब है असद भाई? जी हजरत, फेल को वाहिद कब लाना वाजिब है? फेल को वाहिद कब लाना वाजिब है? हाँ, जब फेल का फाइल जाहिर हो। जाहिर हो यानी क्या मतलब हो? इसमें जाहिर हो। इसमें जाहिर हो। हाँ, जाहिर, इसमें जाहिर चाहे वाहिद हो या तस्नीया हो या जमा हो, फेल को हमेशा क्या लाया जाएगा? वाहिद। वाहिद लाया जाएगा। जी ताहिर साहब आप बताएं
کہ فعل کو مذکر لانا کب مؤنث لانا کب واجب ہے، فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہے؟ طاہر صاحب جی اپنا سمجھو کہ جب فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، ہاں، اور کیا کہتے ہیں اس کا، فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو. ہاں جی ٹھیک ہے. جی یہ پھر مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی ہو، وہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، حقیقی ہو. جی تو پھر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. واجب ہے. جی نوشین بین، یہ انہوں نے سب شرطیں بتا دی یا کچھ ایک شرط رہ گئی؟ حضرت آپ اس سوال کو دوبارہ ریپیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہے؟ حضرت فعل کو مؤنث لانا اس وقت واجب ہے جب فعل کا جو فاعل ہے ایک تو ظاہر ہو، ہاں، اور دوسرا مؤنث حقیقی ہو، ہاں اور اس میں اس کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو. تو یہ بس. 3 شرائط. ہاں، ایک تو پہلی کنڈیشن یہ ہے اس میں، اور کون سی؟ دوسری یہ ہے کہ جو یہاں جو فاعل ہے نا وہ مؤنث کی ضمیر ہو. فاعل جو ہوگی وہ مؤنث کی ضمیر ہوگی، تو دونوں صورتوں میں جو فعل ہے اس کو ہم مؤنث لائیں گے. ضروری ہے، واجب ہے. فعل کو مؤنث لانے کی کتنی کنڈیشنز ہیں؟ فعل کو مؤنث لانے کی کتنی کنڈیشن ہے؟ ہاں، یہ 3 ہو گئی نا. کون سی؟ ایک تو یہ ہو گئی کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو. نہیں، یہ ظاہر والی تو نہیں ہے نا. جیسے تعالیٰ جیسے ضرب زید، تو یہاں پر فعل کا فاعل ظاہر تو ہے. ضرب زید، ہاں صحیح ہے. تو پھر یہاں پر فعل مؤنث تو نہیں ہے. آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ مؤنث لانا کب واجب ہے؟ نہیں، فعل کو مؤنث لانے کی جو کنڈیشنز ہیں نا وہ کتنی ہیں؟ وہ ہیں 3. تو وہ ہے نا. 3 آپ اچھے طریقے سے بیان کریں نا. کوئی اور بیان کرے؟ سر ایک تو ہے اس میں ظاہر جب مؤنث حقیقی ہو تو پھر فعل جو ہے وہ مؤنث آئے گا. ظاہر مؤنث حقیقی ہو. آپ یہ غلطی کر رہے تھی نوشین بین. آپ صرف کہہ رہے تھے اس میں ظاہر ہو. اس میں ظاہر نہیں، اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو. ایک کنڈیشن آ گئی ہے. اس میں پھر اس ظاہر میں مؤنث جو مؤنث حقیقی کی طرف راجع ضمیر ہو. ہاں نہیں، ایک کنڈیشن تو جیسے یہ ہندن ہے، کام آتا ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ بھائی فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، نمبر 1. نمبر 2، فعل اور فاعل کے درمیان میں اجنبی کا فاصلہ نہ ہو. نمبر 3، فاصلہ. فعل کے اندر جو ہے ایسی ضمیر ہو کہ جو مؤنث کی طرف راجع ہو. مؤنث کی طرف کیا ہو؟ راجع ہو، یعنی لوٹنے والی ہو. تو پھر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. جی ذوالفقار صاحب آپ بیان کریں. آپ صحیح بیان کر رہے تھے لیکن آپ کے الفاظ آگے پیچھے تھے. جی اس میں فاعل، اگر فعل کا جو ہے اس میں فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو تو پھر ہاں جو فاعل فعل ہے وہ مؤنث آئے گا. ہاں، اور دوسری کنڈیشن جب فعل اور فاعل کے درمیان جب فاصلہ نہ ہو تو پھر بھی فعل جو ہے مؤنث آئے گا. اور تیسری کنڈیشن ہے کہ جب فعل کے اندر مؤنث یعنی فعل کی جو ضمیر ہے نا، فعل کی جو ضمیر ہے، فعل کے اندر نہیں، فعل کی جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی طرف راجع ہو، حقیقی فاعل کی طرف. ہاں مؤنث حقیقی جو فاعل اس کی طرف راجع ہو، فعل کی جو ضمیر ہے. ہاں تو اب یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ تو بات آ گئی، یہ بیان ہو گئی. اب آپ میں سے کون بتائے گا؟ حارث بھائی بتائیں گے کہ فعل کو مؤنث اور مذکر لانا کب جائز ہے؟ جی اصل مجھے سکرین نہیں شو ہو رہی. نہیں، اس لیے تو میں نہیں کر رہا نا آج. یہ تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ فعل کو مؤنث اور مذکر لانا کب جائز ہے. وہ میں کروں گا تو وہ تو آپ دیکھ لیں گے. جی کوئی بھائی بتائے. حضرت رضوان آپ سے یہ جی، پوچھ رہے ہیں کہ ہاں مذکر اور مؤنث دونوں کب آ سکتے ہیں، یہی پوچھنا ہاں، چاہ رہے یعنی ہیں. فعل کو
مذکر اور مؤنث لانا کب جائز ہے؟ جب حضرت وہ اچھا جو ہے اس میں جو فاعل ہو حضرت وہ مؤنث ظاہر ہو حقیقی نہ ہو. ایک بات. دوسری ان کے فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ ہو. 2. تیسری اور فاعل جمع مکسر ہو. جی جمع مذکر جو ہے جمع نا جس طرح جو مکسر ہے ہو، نا جمع یہ مکسر ہو حضرت، ہاں جمع مکسر ہو. جمع مکسر بات ہو. سمجھ آئی؟ جی کنڈیشن آپ نے بیان کی ہے لیکن صحیح طرح نہیں بیان کی. صحیح طرح اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 کہ اگر فعل کا فاعل چاہے مؤنث حقیقی ہو لیکن ان کے درمیان میں فاصلہ ہو. ایک کنڈیشن. ٹھیک ہے نا جی. دوسری جی کنڈیشن کیا ہے کہ یہ فعل کا فاعل جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے جی جی. سر. اور تیسری اوکے سر. کنڈیشن کیا ہے کہ فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. یس سر، تینوں ہو گئے سر. ٹھیک. ہاں تینوں شرطیں آ گئی. جی حضرت. ہاں کون بیان کرے گا؟ حضرت میں کرتی ہوں. جی. اچھا ہم جو ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ مونس سے حقیقی ہو. مونس سے حقیقی ہو اور اس میں فاصلہ ہو. ہاں ایک. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ فعل کا فاعل جمع مکسر ہو. ہاں 2. کنڈیشن ہے فعل کا فاعل مونس سے غیر حقیقی ہو تو اس ہاں صورت میں ہم جو فعل ہے کو فعل مذکر کو اور مؤنث دونوں جنا جائز ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. جی. اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 1 منٹ. یہاں پر یہ میں نے ان کو لکھوائی تھی 10 کنڈیشنز میں نے لکھوائی تھی فعل کو نا. فعل کو مذکر لانا کب جائز ہے، فعل کو مؤنث لانا کب جائز ہے، وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں. آپ نے پھر اس کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. ہوں. ایک منٹ. یہ فائل کی اقسام ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائل کی اقسام ہے کہ ہاں فائل کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. فائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. تو وہ جو فائل کی 2 قسمیں ہیں نا اس کو پھر میں نے تفصیل کے ساتھ لکھوایا. فائل مظہر، دوسرا فائل مضمر. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی صورتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ ہاں جی. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 یہ 1 آ گیا. 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ 9 جو ہے نا 9 یہ 9 میں نے کنڈیشنز ان کو یہ 9 میں نے ان کو صورتیں لکھوائی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے. یہ صفحہ نمبر 83 ہے. یہ صفحہ نمبر کون تھا؟ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 83 ہے. تو آپ نے سب نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر کل میں آپ سے جو ہے اس کے بارے میں سوال کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں ذرا آگے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اچھا یہ میں نے ابھی یہ جو میں نے آپ کو صورتیں دکھائیں یہ کس کی صورتیں تھی کہ فعل کو کب مذکر اور مذکر مؤنث یا مذکر لانا ہے نا. ہاں مذکر لانا اور کب جو ہے نا کیا ہے کہ فعل کو واحد اور کب فعل کو جمع لانا جائز ہے، واجب ہے. وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی صورتیں ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے جی. اس میں ساری ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں اور ان کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اور ان کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کی طرف یہ بات ہے کہ کل آپ کا ایک کام رہ گیا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جیسے یہ دیکھو اس کی ترکیب رہ گئی ہے. کس کی؟ یہ اوپر والے سبق کی ترکیب رہ گئی ہے. کس کی؟ اس کی غیر منصرف کی. شاید 1 منٹ. یہ مرفوعات ہے نا.
یہ کام زیدن اس کی ترکیب رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی ترکیب جو ہے نا اچھے طریقے سے پڑھیں گے ذرا، ٹھیک ہے؟ یہ ہندن قامت اس کی ترکیب رہ گئی ہے، یہ ترکیب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں گے، جہاں پر انہوں نے مختصر لکھی ہوئی ہے پھر ہم اس کو جو ہے نا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد آگے چلیں، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول ہے، یاد رکھو مفعول کا یعنی مفعول بہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یا جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ اور فعل مجہول کو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور فعل ما لم یسمى فاعلہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ذوالفقار کس کو کہیں گے؟ ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ ہاں، فعل ما لم یسمى فاعلہ کس کو کہیں گے نوشین بہن؟ حضرت فعل اس کو کہیں گے؟ ہاں یہ اور سے نہیں سنا، وہ سنا ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، جو مفعول ما لم یسمى ہاں، تو فعل کے بارے میں آپ یوں کہنا ایسا فعل کہ جس ایسا کے جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ ہاں، ہاں، تو اب اس کو با محاورہ آپ یوں کہیں گے ایسا مفعول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اس کو کہ پھر مفعول ما لم یسمى فاعل کریں، اور دوسری ٹرم کو کیا کریں؟ فعل ما لم یسمى فاعل، ٹھیک ہے، یعنی جو فعل مجہول ہے نا، فعل مجہول کا دوسرا نام فعل ما لم یسمى فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفعول بہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفعول بی کا دوسرا نام مفعول ما لم یسمى فاعل۔ ہاں، یسمى فاعل ہے، یہ مفعول ٹھیک ہے بی جی؟ ہاں، اب ذرا چلیں آگے چلیں، کہتے ہیں وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کر دیا جائے، مطلب یہ کہ فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر مفعول بہ کو ذکر کر دیں، جس طرح دیکھیں کہ بھئی زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ بھئی زید کو مار پڑی، تو اب ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زید بچا کہ نہیں بچا، تو جب ہمارا مقصد کیا ہے کہ بھئی زید کو مار پڑی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے ضرب زید، زید مارا گیا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ نہیں پتا کہ بھئی اس کو کس نے مارا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب دیکھو زید جو ہے نا مفعول ما لم یسمى فاعل ہوا ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، یہ ہے مفعول بہ، لیکن چونکہ یہ فاعل کی جگہ آیا ہے اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ جی طاہر صاحب؟ اچھا، اب جب ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو، اس کو نائب الفاعل کہہ رہے ہیں نا؟ نائب فاعل کا دوسرا نام مفعول ما لم یسمى فاعل ہے، اور مفعول بھی یعنی ہم کو کہہ رہے ہیں۔ مفعول بہ کے دو نام ہیں، نمبر ایک خود مفعول بہ، نمبر دو نائب فاعل، نمبر تین مفعول ما لم یسمى فاعل۔ اور اس کا اپنا جو دوسرا ہم نے ٹرم پڑھا کون سا؟ وہ تو فعل مجہول کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے نا، وہ ہے فعل مجہول، ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ رکھا، بس اس کو ہم جو ہے مجہول کہیں گے، فعل مجہول کہیں گے۔ یعنی یہ فعل مفعول جو مفعول بہی ہے، اسی کو یا مفعول ما لم یسمى فاعل کہہ رہے ہیں اور اسی کو ہی نائب فاعل کہہ رہے ہیں۔ ہاں ایکچولی تو یہ زید مفعول بہی ہے نا، ہاں، یہ لیکن یہاں پر اصل میں فاعل یہ غائب ہے، اس لیے ہاں جی، جی بولیے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایکچولی مطلب ہے یہ مفعول بہی ہے لیکن اس کا فاعل غائب ہے اور یہ مجہول میں آ گیا، اس لیے مفعول ما لم یسمى فاعل ہو گیا اور یہ نائب فاعل بن گیا، اس کی جگہ پر آ گیا۔ ہاں، اس کی جگہ پر آ گیا۔ جی طاہر صاحب، آپ کے سمجھ میں آ گئی بات؟ جی استاد محترم جی۔ اچھا جی، اچھا، اور فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد اور تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہے، یعنی انہوں نے ابھی یہ اشارہ کر دیا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں۔ ہم پیچھے چلتے ہیں ذرا بالفرض، دیکھیں اوپر چلیں کہ بھائی کہاں چلا گیا یہ، جب
جب جو ہے کیا ہے کہ نائب فاعل، جب نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور نائب فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، اوپر ہم چلیں گے، اوپر یہ ٹھیک ہے نا جی، فاصلہ نہ ہو، یا نائب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی جہاں پر فاعل کا ذکر ہے وہاں پر ہم کس کا ذکر کریں گے؟ نائب فاعل کا۔ کس کا ذکر کریں گے؟ نائب فاعل کا۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی جگہ میں نائب فاعل ذکر کریں گے۔ یہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پڑے گا یہ فائدہ میں کیسے دوبارہ بتانا سر، کیسے یہاں پر نائب فاعل کا ذکر کریں گے؟ اس طرح دیکھو کہ جب فعل کا نائب فاعل، یہ جہاں پر میں نے نشانات لگائے ہوئے نا، آپ غور سے سنیں، یہاں پر نائب فاعل آ گیا، جب فعل کا نائب فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو اور فعل نائب فاعل کے درمیان، فعل اور نائب فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا نائب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی 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 کیا کہتے ہیں اس کو رضوان بھائی؟ نائب فاعل ہے نہیں ہے، یہ جو مثال دی ہے قامت ہندن اور ہندن قامت، سر جی میں بات کر رہا ہوں نیچے کی۔ اچھا نیچے، ٹھیک ہے، یہ جی، اور فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد اور تثنیہ جمع لانے میں فاعل کے مثل ہے، اوپر یہ فاعل کے مثل ہے یہ۔ جی ذوالفقار صاحب، اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد و تثنیہ و جمع لانے میں مثل فاعل کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا جی، کیا مطلب ہوا کہ یہ نائب فاعل فاعل کے مثل ہے، فاعل کے مثل ہے۔ جی رضوان صاحب آپ نے کیا سمجھا جی؟ حضرت یہ سمجھا ہے کہ جو نائب الفاعل ہے، جو یہ قاعدہ ہے فعل اور معروف کے لیے، وہی قاعدہ بالکل وہ مجہول کے لیے بھی آئے گا، جہاں پہ وہ نائب فعل جو ہے نائب فاعل جو ہے وہ نائب فاعل ہوگا۔ ہاں نائب فاعل جو ہے نا کہ ہوگا تو وہ یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ جی حضرت ذوالفقار صاحب، جی سمجھ ابھی گیا، توجہ نہیں تھی میرے خیال میں شاید پہلے نا؟ نہیں سمجھ گیا، پہلے آپ نے نیچے پڑھا رہے تھے، آپ نے بولا اوپر جا رہے ہیں، میں سمجھا ابھی اسی کی مثال نیچے آ رہی ہے، مثال تو آپ نیچے دے رہے ہیں، سمجھ گیا اب سمجھ گیا، ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو ذرا، دیکھیں ضربت ہندن، اب یہ فعل، یہ نائب فاعل کیا ہے؟ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہے، فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، بالکل۔ اور ہندن ضربت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ضرب الیوم ہندن، یہ فعل کا نائب فاعل مؤنث حقیقی ہے، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے، جی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز، یعنی ضرب الیوم ہندن کہنا بھی جائز، ضربت الیوم ہندن کہنا بھی جائز، ٹھیک ہے جی۔ اب نائب فاعل کیا ہے؟ نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی، رؤی الشمس یا رؤیت الشمس کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل کا نائب فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے جی۔ فعل کا نائب فاعل جمع مکسر، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو جمع مکسر، تو دیکھیں تو ابھی رضوان بھائی آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، تو اب دیکھو کہ میں دیکھو یہاں پر یہ ہے، ہو گیا ضرب الرجل، اب یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے بھائی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہے، تو اس میں ظاہر ہمیشہ، اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ فعل کا فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو اگر ضمیر تثنیہ کی، ضمیر واحد تو فعل بھی واحد، ضمیر تثنیہ تو ضمیر فعل تثنیہ، اور اگر ضمیر جو ہے کیا ہے کہ جمع تو فعل بھی جمع، ٹھیک ہے نا جی۔ الخادم طلبا، اب اس میں جو طلبا میں جو ہے نا ہوا ضمیر فاعل ہے جو راجع خادم کی طرف،
अल खादिमान तुलिबा, तो चूंकि खादिमान दो हैं तो हमें ज़मीर तस्निया की लौटानी है, तो इस वजह से हमें तुलिबा बोलना पड़ा। ठीक है ना जी। तो ये सारा कायदा आ गया। अब कहते हैं फेल मजहूल को फेल मालम यसम्मा फाइल कहते हैं। देखो फेल मजहूल को फेल मालम यसम्मा फाइल कहते हैं, यानी ऐसा फेल जिसके फाइल का नाम मालूम न हो। जी यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? जी 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 नौशीन बहन। हजरत ये तकरीबन वही बात चल रही है जो हम ऊपर सारी कंडीशन जिक्र करके आए हैं। हाँ ये वही चल रही है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई फेल मालम यसम्मा फाइलू का इन्होंने जिक्र किया। किसका जिक्र किया? इसका फेल मालम युसम्मा फाइलुहु। हाँ देखें ना, ये इन्होंने जिक्र किया कि फेल मजहूल, ये देखें, ये देखिए कि क्या कहा कि फेल मजहूल को, हमने पहले बना ना, फेल मजहूल को फेल मालम युसम्मा फाइलुहु कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऊपर हमने बिल्कुल फेल मजहूल को क्या कहते हैं? फेल मजहूल को फाइलुहु। युसम्मा फाइलुहु हाँ युसम्मा फाइलुहु कहते हैं। कहते हैं। ठीक है ना जी। और मफूल बे को क्या कहते हैं? मफूल बी को कहते हैं मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु। ठीक हो गया यहाँ तक? मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु, वो भी फाइलुहु। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी जी हजरत तकरीबन। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो वो अभी हैंड रेस करे, उसके बाद हम नूरुल इज़ा की तरफ चलते हैं। जी बोलिए बोलिए जी। कोई मजीद गुंजाइश तो नहीं है ना, कोई मतलब ये कि ऐसी बात के जो न समझ में आती हो? समझ गया अच्छी तरह जी, इंशाल्लाह ठीक रिवाइज है जी। करेंगे मतलब दोबारा। हाँ आगे चलते हैं नूरुल इज़ा। ठीक है जी। अब ये नूरुल इज़ा है, तो सबसे पहली बात ये है कि कल हमने जो है ना क्या है कि जो पढ़ी थी, कंडीशंस पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल में आपको वो अच्छे तरीके से वो सबक समझ आ गया होगा। आज हम जरा आगे चलते हैं। ठीक है ना जी। फसलुन फी मकरूहात सलाते, कि भाई ये जो फसल है ये नमाज की मकरूहात के बारे में है। हजरत हमने कल जो पढ़ा था ला युफसिदुल सलाह फासिद नहीं करती, उसमें सिर्फ 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी। हमने कितनी पढ़ी थी ये देखते हैं। नंबर 1, अगर नमाजी जो है किसी लिखी हुई चीज की तरफ देखे और उसको समझ ले, पढ़े नहीं जबान से, एक। नंबर 2, कि अपने दांतों के दरमियान कोई ऐसी चीज है जो चने से कम है उसको चबाए, 2, बगैर अमल के तरीके। ठीक है ना जी। नंबर 3, कि उसके उसके उसकी सजदे की जगह से कोई गुजर जाए, ठीक है। नंबर 3। ठीक है ना जी। नंबर 4, कि ला तफसुद बिनज़री इला फर्जिल मुतलक। ठीक है ना जी। फर्ज मुतलक के मतलब ये है कि चाहे जो है ना वो फर्ज किसी की भी हो। ठीक है। ठीक है ना जी। हाँ फर्ज उसको कि जिसका जबान पर जिक्र जो है ना बुरा होता है, इस वजह से जो है ना कि फर्ज मुतलक। ठीक है जी। अब फर्ज मुतलक किसी की भी 4 आ गई। ठीक है ना जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम जरा। ठीक है, 4 कंडीशंस थी जिसमें नमाज हाँ ठीक है। हाँ आगे चलें। फसलुन फी मकरूहात सलाते, इसकी तरकीब तो निहायत आसान है, मखदूम आदिल साहब करेंगे। जी मखदूम आदिल साहब चलें। जी नौशीन बिन आप करें। किसकी क्या करूं? फसलुन फी मकरूहात सलाते की तरकीब। फसलु तो मुब्तदा होगा, फी जो है फी मकरूहाती जार मजरूर, और जार मजरूर असलाती जी होगा। गजाली साहब आप करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे फी जो है अल्फिजार मकरूहात जो है क्या नाम है बनेगा, मुजाफ बनेगा असराती मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर जार बनेगा अल्फिजार फी का, जार मजरूर मिलके मुतल्लिक हो जाएंगे साबितुन के। और फिर क्या नाम है जो साबितुन जो है क्या नाम है इसमें
साबितुन में हुआ ज़मीर फाइल होगी, जी जी और क्या नाम है, तो फिर क्या साबितुन फेल अपने फाइल और मुतलक से मिलकर जुमला फिल या खबरिया बन जाएगा। जी सही है ताहिर साहब। जी सही, ताहिर साहब सुन रहे हैं आप? असद भाई जी आप, सुन रहा मैं सर। अच्छा आप इसकी तरकीब कर पाएंगे? ये इसने करनी थी। नहीं सही, वो सही की है नहीं की, आप क्या कहते हैं, आपका ओपिनियन का है, क्या है? उसके साथ मैं कहता हूँ ठीक ही है इसने। अच्छा उसने सही की है, ठीक है। जी जी जुल्फकार साहब जी सर, करें मुझे तरकीब। तो नहीं उस तरफ ध्यान आ रहा। इसका मतलब है थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। सही बात। जी रिजवान भाई जी हजरत। आप करें तरकीब इसकी। इसमें जी ये फसलुन हो जाएगा मौसूफ, हाँ उसके बाद फिर फी हरफे जार, हाँ मकरूहाती जो है मुजाफ, हाँ वो मुजाफ असलाती मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलके मजरूर, जार हाँ मजरूर मिलके ये हो जाएंगे। यहाँ पे साबितुन निकलेगा, साबितुन इसमें फाइल, इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर, और ये जार मजरूर हाँ और अपने मुतालिक से मिलके ये हो जाएंगे सिफत। सिफत अपने मौसूफ से मिलकर यहाँ पे हाजा जो है मुब्तदा होगा, मुब्तदा हाजा, हाँ और ये मौसूफ सिफत मिलके इसकी खबर, मुब्तदा अपने खबर से हाँ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। जी वाकई जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी जुल्फकार साहब अब बताइए। एक सेकंड, किधर है वो? मैं असल किताब खोल रहा था। अच्छा, फसलुन इसका मौसूफ हो गया, फी हरफ जार, मकरूहात मदाफ, सलात मदाफ इलैह, मदाफ इलैह मिलकर मजरूर, जार के जार मजरूर साबितुन इसका निकाल के उसके शिबे फेल उसका हो गया, उसके मुतल्लक हो गया, साबितुन शिबे फेल फाइल और मुतल्लक से मिलकर ये मौसूफ और सिफत और मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये इसके पीछे हाजा मुबतदा होगा माजूफ, मुबतदा अपने यानी मौसूफ सिफत से मिलकर खबर बनेगा हाजा माजूफ की, हाजा हाँ माजूफ मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी होगा। जी अब समझ में आ गई बात। जी जी। अब ये कब कितने देर के बाद भूल जाएंगे फिर? नहीं भूलते, पहले असल में मैं क्या हाजा तो निकलेगा, लेकिन ये फसलुन आगे आ रही है। ज़हन में तो आ रहा था कि अच्छा हाजा पीछे आएगा। अच्छा इसकी दूसरी तरकीब। दूसरी यानी कि इसकी वो आने मुकद्दर की या हाँ फिर उसकी अभी फिर नहीं आएगी। अच्छा चले, वो फिर बाद में बात, चलो ये यहाँ तक काफी है, अगर आपको ये समझ में आ गई है ना बात तो और अच्छी हाँ बात जी। है। हमें हमारे साजिद साजिद भाई भी आ गए हैं। जी साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इसकी तरकीब करें, फसलन फी मकरूहात सलात की। मैं अभी ऐड हुआ इसमें। अच्छा कुछ आपका ज़हन तरकीब के बारे में काम कर रहा है? अभी कमजोर है कुछ। अच्छा ठीक है जी सही है ताहिर साहब। जो जुल्फकार साहब ने तरकीब की आपको समझ में आ गई? सब समझ आ गई, असल में कुछ काम में मसरूफ हूँ थोड़ा, मैं तो जो कर रहा हूँ समझ आ गई मुझे चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जी नौशीन बहन। हजरत मैं कोशिश करती हूँ, आप देखिएगा फिर। जी जी फसलन जो है इसमें हमने निकाला मौसूफ, फी हम्म जार, मकरूहाती मुदाफ अस्सलाती मुदाफ इलैह मिलकर मजरूर बनेगा, और फिर इसका जो है साबितुन इसमें से हम निकालेंगे, और साबितुन हमारा इसमें फाइल है, इसमें हुआ ज़मीर निकाल के इसको फाइल बनाएंगे साबितुन जी का। जी अब ये मुतल्लिक होगा फी के।
فی کے متعلق ہوگا. آپ نے یہ کلاس اس کلاس کی آپ نے نا لاسٹ کو جو ویڈیو ہے نا آپ نے ضرور سننی ہے، ٹھیک ہے. الٹا کر دیا نا، فی ہاں جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہوگا نا، ثابت ان اس کے متعلق تو نہیں ہوگا نا. جار مجرور جو ہے مل کر ثابتن کے متعلق ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، ثابتن کے اب یہ ثابتن کے متعلق کر کے ہم نے پھر اس کو صفت بنانا ہے فصل کی، موصوف کی. موصوف فصل کا، ٹھیک ہے، وہ صفت بنا دی، اور پھر اس میں سے فصل میں موصوف صفت مل کر یہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی، اور وہ ہے ھذا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، یہ ھذا جو ہم نکال رہے ہیں وہ فصل میں سے نکال رہے ہیں. ھذا فصل، یعنی فصل سے پہلے ھذا محذوف ہے گویا کہ. اصل میں عبارت یوں تھی، ھذا فصل ثابت فی مکروہات الصلاۃ. ٹھیک ہے، ھذا فصل ثابت فی مکروہات الصلاۃ. ہاں کہاں سے عبارت تھی؟ یہ محذوف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر چلے جی. مبتدا خبر مل کے جملہ ہاں اس میں قبلیہ ہو جائے گا. میں کچھ کروں اب؟ ٹھیک. جی 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 میں کچھ کروں جی جی جی. فصل یہ ہم نے بنایا ہے موصوف، ہاں اور فی حرف جار، فی حرف جی جار ہو گیا، اور جی ہاں مکروہات یہ ہو گیا مضاف، ہاں جی اور یہ صلاۃ ہو گیا مضاف الیہ. ہاں مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور بن گیا، ہاں اور جار اور مجرور یہ دونوں مل کے صفت بن گیا. ہاں جی. اور یہ صفت جو ہے نا یہ اپنے متعلق یعنی کہ ثابت ان کے متعلق ہوگا. نہیں نا، فی مکروہات الصلاۃ یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابت ان کے. ثابت ان کے متعلق ہو جائے گا. اور ہاں پھر جو ہے ثابتن فصل، جو ہے ثابتن یہ صفت ہے، اس کی جو اس کا ہاں اس کا جو صفت بن جائے موصوف گی ہے یہ وہ فصل ان کی. ہاں صفت اور موصوف یہ دونوں مل کے ھذا جو کہ معذوف ہے اس کی کی خبر بن. یہ ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا. جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ہم جو یہ کہہ رہے تھے ثابت ان میں سے اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کی ضرورت نہیں ہے نا پھر تو. نہیں نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ ہم جو ہے نا موٹی موٹی کر رہے ہیں. ضرورت تو ہے، ضرورت کیوں نہیں ہے. اچھا، پھر اس کی ضرورت ہے تو ثابت ان میں سے ہم نے اس میں فاعل نکالا، ہاں اور ہوا ضمیر اس میں سے فاعل ہو گئی. ہاں فاعل ہو گئی. پھر فاعل اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. ہاں شبہ شبہ جملہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوگا ہاں نا. ہاں شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ ہو کر. ٹھیک ہے، جزاک صفت اللہ. ہوا، موصوف صفت سے مل کر ھذا موصوف کی خبر. جی ٹھیک ہو گیا، ابھی کلیئر ہو گیا. جزاک کلیئر اللہ. ہو جی گیا. ہاں چلیں آگے چلیں جی. کہتے ہیں یکرہ للمصلی سبعۃ. اب یہاں پر یہ جو سبعۃ ہے، کون بتائے گا کہ یہاں پر یہ سبعۃ جو ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ جی کیونکہ حضرت یہ ایک فاعل ہے. کس کا؟ یہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا. قاعدہ یہ بتایا تھا کہ جب کوئی بھی صیغہ جو ہے نا واحد غائب کا، اب چاہے واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو، تو اس کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. تو یکرہ جو ہے یہ فعل واحد غائب ہے نا، جی حضرت. تو اب اس کا فاعل کیا ہونا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی ذوالفقار صاحب، جی سر. آپ نے کیا سنا؟ میں نے قاعدہ جو بیان کیا، یعنی کہ جب صیغہ فعل یعنی کہ واحد غائب ہو، ہاں صیغہ اب چاہے غائب واحد مؤنث غائب ہو یا واحد مذکر غائب ہو، اس کا جو ہاں فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا. وہ ہے فاعل. تو اب یہ یکرہ ہو یہ جو ہے نا یہ صیغہ جی غزالی صاحب آپ بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ یکرہ یہ فعل مجہول ہے یا فعل معروف ہے؟ ہاں بات تو یہی ابھی میں کر رہا تھا نا. آپ بتائیں. یکرہ یہ تو تو حضرت فعل مجہول نظر آ رہا ہے. ہوگا نا، فعل مجہول ہے تو سبعۃ کیا ہوگا؟ اس کا نائب نائب الفاعل. فاعل. نائب فاعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جی
اب یکرہ یہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب کیا ہوگا جی، مکروہ ہے نمازی کے لیے 77 چیزیں، 77 شیئا. کتنی؟ 77 چیزیں نمازی کے لیے مکروہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوگا، اب یہ جو شیئن ہے نا، شیئن، اس کو آپ بنائیں مبدل منہ بنائیں، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ نیچے چلے جائیں، یہ پوری فصل جو ہے اس کو آپ بدر الکل بنائیں، ٹھیک ہے جی. تو بدر الکل اپنے مبدل منہ اپنے بدر الکل سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ تمیز ہوگا ممیز کا، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ فاعل ہوگا فعل کا. یہ جو آپ کا پورا فصل ہے نا، یہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہے سارا. بس یہ سر نکرہ بھی مبدل بینو بنتا ہے، شیئن نکرہ ہے نا؟ ہاں ہاں اچھا ہاں. تو یہ تو آپ کی ترکیب بہت آسان ہے. ادھر بھائی یہ نائب فاعل ہو جائے گا، یہ جو ہے نا کیا ایک لیل مسلح اس کے متعلق ہو جائے گا. تو آپ کا یہ جو سارا جو جملہ، یہ جو فصل ہے، یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ تو آپ کا جو ہے نا، یہ تو فصل، پوری فصل آپ کی تو بہت چھوٹا جملہ ہے ایک. جی، لیکن نہیں ہے آگے بھی تو سمجھ میں؟ کچھ بنے گے نا درمیان میں، جو واو آتے ہیں اس کے عطفہ، وہ سارے یہ دیکھیں، یہ یوں ہوگا نا، ترک واجب معطوف علیہ او حرف عطف، ٹھیک ہے نا جی. بالکل معطوف ترک سنتن، ٹھیک ہے نا جی. آمدن، یعنی یہ آمدن جو ہے یہ ترک کر کے کیا بنے گی، تمییز، جی، ٹھیک ہے نا جی. کا اب سے ہی بے صوب ہی و بدن ہی و قلب الحسات، یہ حسات ہونا چاہیے، یہاں پر انہوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. لا الا للسجود مرتن. تو ابھی اس کا معنی کرتے ہیں ہم، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ابھی ہم ذرا یہ صرف اس وجہ سے تھوڑا وہ میں زور دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا جی. یکرہ للمصلی 77 شیئا، نمازی کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہیں. نمبر 1، ترک واجبن، واجب کا چھوڑنا، سنتن، اور کس کا چھوڑنا، سنت کا چھوڑنا، آمدن، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کتنے مکروہ آگے، 2. نمبر 1 واجب کو چھوڑنا، نمبر 2 سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا جان بوجھ کا. اب سے ہی بے صوب ہی، جس طرح اپنے کپڑے کے ساتھ کھیلنا، صحیح. وہ بدن ہی، اپنے بدن کے ساتھ کھیلنا، وقلب الحسات الا للسجود مرتن، کنکر کو ہٹانا، کنکر کو ہٹانا مگر سجدے کے لیے ایک مرتبہ، یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے کنکر کو ہٹانا بغیر سجدے کے، ٹھیک ہے نا. ویسے وہ فرقعۃ الاصابع ہیں، جی سمجھ گیا. وہ فرقعۃ الاصابع، انگلیوں کو کیا کرنا، چٹخانا، چٹخانا، ٹھیک ہے نا جی. وہ تشبیکھا، اور کیا کرنا، ان میں ایک انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ تخصر، اور کولوں پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے نا جی. کولوں پر کیا رکھنا، ہاتھ رکھنا. اور اس کے بعد پھر کیا، والالتفات، جی اونو کیا ہے، والالتفات بھی عنق ہی، عنق کا گردن ہوگا نا. ہاں، یہ جو ایسا ہے نا، جو نچلا ایسا جو نرم ہے، ٹھیک. جس کو کولا کہتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں، مقعد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. اس کے بعد والالتفات بعنق ہی، اپنی گردن کو ادھر ادھر گھمانا، والاقعاء، ٹھیک ہے جی. اقعاء کا معنی کیا ہوتا ہے، اقعاء کا معنی ہوتا ہے، یعنی کیا ہے کہ اکڑو، یعنی یوں کہو کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، آلتی پالتی جس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ٹھیک ہے نا. نہیں، سرین پر بیٹھنا، سرین پر بیٹھنا، گھٹنوں کو کھڑا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقعاء. اچھا، گھٹنوں کو کھڑا کر کے، ہاں اس کو کڑو میں، ہاں، اکڑو بھی آپ کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی
آگے ہے وہ افتراش و ذراعی ہے کہ بھئی اپنے دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ بازوؤں کو بچھا دینا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے وہ تشمیر و کمائے ہے انہما کہ بھئی آستینوں کو چڑھا دینا، وصلاۃہ فی السراویل اور نماز پڑھنا صرف شلوار میں، ما قدرت ہی علی لبس القمیص سے قمیص پہننے کی قدرت کے باوجود. ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ قمیص بنیان پہننے صرف پہن لیتے ہیں مرد حضرات، بنیان صرف پہن لیتے ہیں، اوپر نیچے ہاں شلوار ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک تو بات یہ ہے نا کہ اگر کسی کے پاس صرف شلوار ہے، صرف شلوار ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے. جی جی ہاں لیکن اگر پھر بھی کسی ناف کو تو پھر بھی ڈھکے گا نا، کیوں ناف ستر میں ہے نا. ہاں وہ تو ہے، لیکن اگر بالفرض اتنا ہے نا کہ بالفرض دیکھو ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ صرف شرمگاہ کو ڈھانپ سکتا ہے، دونوں شرمگاہ کو ڈھانپ سکتا ہے، تو اور اس کے کوئی لیے چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر بھی وہ مکروہ نہیں ہوگی. جی جی ہاں سمجھ. ٹھیک ہے جی. اس اب کے یہ پاس جو ہے رکھتا ہے وہ. ہاں اب یہ آپ کا سبق ہو گیا یہاں تک، یہ چیز یہ یہاں تک آپ کا سبق ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کی ترکیب بھی آپ کو اچھے طریقے سے بیان کی جائے، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی تو یہ چھوٹے چھوٹے قواعد تھے جو میں نے آپ کو کچھ بتا دیے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ